حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں، 24,000 مرتبہ۔ جب یہ آیت لے کے آئے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور نے پوچھا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جبریل تجھے میری رحمت کا کوئی حصہ بھی ملا کہ کوئی نہیں؟ میری رحمت کا حصہ تجھے بھی ملا کہ کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ اتنی دفعہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں نا، میرا جب ذکر قرآن میں آیا ہے نا، جب میرا ذکر قرآن میں آیا مجھے پک ہو گیا کہ اب میں اللہ کے قرب میں جاؤں گا، اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ تھوڑی عطا ہے آپ کی، یہ تھوڑا آپ پہ نازل ہونے والا قرآن، اور اس میں میرا نام آ گیا، اب مجھے پک ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ اب رب تعالیٰ مجھے اپنا قرب ہی عطا کرے گا، ضائع نہیں فرمائے گا۔ 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان 3 احادیث کو آپ سمجھ لیں گے تو سارا واقعہ میرا آج ہی سمجھ آ جائے گا۔ مسلم شریف کی پہلی حدیث، حضور فرمانے لگے جس براق پر میں گیا تھا اس کی شان یہ تھی جہاں اس کی نظر جاتی اس کا قدم بھی وہاں جاتا، جہاں اس کی نظر جاتی تو پہلا قدم اس کا وہیں پہ جاتا۔ وہ کچھ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی وہ تے انج گئے سن، تو میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ بندہ بحث کی جا رہا تھا، تو وہ کہنے لگے تو یار نبی کی تو شان ہے، وہ گئے ایک پھیرا تو نہ براق دلا کے ویکھ لے، تیرے چچھڑے نہ اٹھ جائیں تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ نبی کی شان ہے۔ وہ اعتراض کرنے والے بھی نہیں دیکھتے کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث، پہلی حدیث یہ کہ جہاں براق کی نظر جاتی ہے پہلا قدم بھی اس کا وہیں پہ جاتا ہے۔ دوسری حدیث، پرواز کے دوران حضور نے جب براق پر جا رہے تھے تو اڑتے اڑتے حضور نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز مردہ پڑھتے ہیں کہ زندہ؟ بول کے بتائیے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر؟ یہاں پہ سارے مانتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مردہ ہیں، معاذ اللہ، ان سے تم مانگ رہے ہو، ان سے کیا یہ کیا دیں گے تمہیں؟ حضرت موسیٰ کی باری آتی ہے تو ان کے لیے آپ کہہ دیتے ہو ہاں وہ زندہ ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ شان ہے ان کے یاروں کی، تو سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے ان کے یاروں کی، تو سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض تو کر دیا کہ حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے، یہ بے ادبی ہوگی نا، حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ ہمارے مفسرین کرام نے، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے براق کی سپیڈ سے، حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی سپیڈ سے، نبوت کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے براق کی سپیڈ سے، حضور جا رہے تھے براق کی سپیڈ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استقبال بھی تو کرنا تھا نا، سب سے بڑی بات استقبال بھی تو کرنا تھا نا، استقبال بھی۔ اچھا پھر یہاں پہ پہنچے، پہلے قبر میں تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے، پھر چھٹے آسمان پر پہنچے۔ چھٹے آسمان پر پہنچ کے آپ انتظار کرنے لگے، وہاں پر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ رہ گئے، آگے گئے حضرت جبریل کے ساتھ، براق کے ساتھ، براق بھی پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل بھی پیچھے رہ گئے۔ تو وہ کسی نے کہنے والے نے لکھا تھا کہ کوئی فلک تے رہ یار گیا، حضرت موسیٰ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا۔ یہ حضور کی شان ہے جی، یہ حضور کی شان ہے۔ جب آپ گئے سارے مشاہدات ہو گئے، واپس آئے، اب وہ نماز والا تو آپ نے واقعہ سنا ہی ہوا ہے کہ 50 نمازیں لے کر آئے تھے، 50 نمازیں لے کر آئے تھے۔ تو وہ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ حضرت جبریل بھی تو ساتھ ہی تھے۔ ہم نے کہا ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، رب تعالیٰ سے لے کے حضرت موسیٰ تک جو وہ 9 دفعہ آئے گئے اس میں تو حضرت جبریل کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ وہ جی وہ ان کی سپیڈ سے گئے تھے تو ان کے پروں پر بیٹھ کے گئے تھے، تو یہ رب تعالیٰ سے لے کے تو حضرت موسیٰ تک تو حضرت جبریل کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ حضور اب گئے اپنی نبوت کی شان کے مطابق، یہ عطا ہے میرے رب کریم کے اپنے محبوب کریم کے لیے۔ اچھا جب نمازیں لے کے آ گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا اوکھا کام ہے، میری امت 3 نہیں پڑھتی، میری امت 2 نہیں پڑھتی، آپ 50 لے کے آ گئے ہیں، جائیں کچھ کم کروا کے آئیں۔
جائیں کچھ کم کروا کے لے کے آئیں۔ یہاں پر اعتراض کرنے والے نے کہا کہ اگر آپ علم غیب ثابت کرتے ہیں تو حضور کو نہیں پتہ تھا کہ 5 ہی ملنی ہے تو 5 ڈائریکٹ ہی کروا لیتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا؟ حضور کے علم غیب پہ تم اعتراض کرتے ہو تو رب تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا؟ اس میں بھی اب حسن دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں بات ڈالی، موسیٰ میرے محبوب کو واپس بھیج۔ آپ کا دل کرتا ہے مدینے سے واپس آنے کا؟ آپ تو کہتے ہیں یار ایک دن کتے اور مل جائے نا، چلو ایک گھڑی اور مل جائے۔ تو رب تعالیٰ نے بھیجا، 50 نمازیں لے کر حضور واپس آ گئے 6ٹھے آسمان پر۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت 2 نیچے پڑھ دی، آپ 50 لے کے آ گئے، جائیں واپس جائیں کم کروا کے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں ڈالی۔ حضور واپس گئے، 45 ہو گئیں، واپس آئے، پھر گئے، 40 ہو گئیں، 9 دفعہ گئے، 5 رہ گئیں۔ یا رسول اللہ انہاں چ بھی کوئی کٹ کرا لو، کوئی 2-3 رہ جائیں۔ حضور فرمانے لگے اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ندا دی، محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5 ہی، ثواب 50واں دا دے چھٹاں۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 ہی، ثواب 50 کا دے دیاں گے۔